Language recordings. دیکھو، سنو اور جیو، بائبل کی تصویری کہانی، چھٹی کتاب۔ یسوع استاد اور شافی۔ دوستو، آداب۔ آئیے ہم آپ کو ایک عظیم ترین استاد سے ملائیں۔ اس کا نام یسوع ہے۔ کیسٹ سنیے اور نیلے رنگ کی کتاب کی تصویروں کو دیکھیں۔ جب آپ یہ آواز سنیں تو برائے مہربانی اگلی تصویر دیکھیں۔ تصویر نمبر 1۔ یسوع لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اس تصویر میں یسوع مسیح لوگوں کو خدا کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے۔ وہ سچا خدا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ یسوع خدا کی طرف سے آیا۔ وہ خدا کے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ انسان اپنے گناہ اور بدی کی وجہ سے خدا سے الگ ہو گیا ہے، لیکن خدا تمام انسانوں سے پیار کرتا ہے۔ یسوع اس لیے دنیا میں آیا کہ لوگوں کو خدا کی پہچان کرائے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یسوع نے لوگوں کو کیا تعلیم دی، پھر آپ سچے زندہ خدا کے متعلق سب کچھ جان سکیں گے۔ تصویر نمبر 2۔ دو گھر۔ اس تصویر میں یسوع دو گھروں کی تمثیل بیان کرتا ہے۔ ایک گھر چٹان پر بنایا گیا ہے جس کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ جب آندھی اور طوفان آیا تو اس کو نقصان نہ پہنچا۔ دوسرا گھر ریت پر بنا ہے۔ جب طوفان آیا تو یہ تنکے کی مانند بہہ نکلا۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنا چاہیے۔ زندگی کی مضبوط بنیاد یسوع کی تعلیم ہے۔ اگر ہم خدا کے متعلق اس کی تعلیم پر عمل کریں تو ہم زندگی کے مصائب کے سامنے ثابت قدم رہیں گے۔ حتیٰ کہ شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تصویر نمبر 3۔ تمہاری روشنی چمکتی رہے۔ آپ اندھیرے میں روشنی سے کیا کام لیتے ہیں؟ تصویر میں ایک شخص نے چراغ بہت اونچا اٹھایا ہوا ہے تاکہ اس سے گھر کے ہر فرد کو روشنی ملے۔ دوسرا آدمی بے وقوف ہے۔ اس نے چراغ پیالے کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ یسوع دنیا کا نور ہے۔ وہ ہمیں خدا کی راہ دکھاتا ہے۔ جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو دوسرے ہم میں خدا کا نور دیکھتے ہیں۔ یسوع نے کہا، تمہاری روشنی انسانوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تعریف کریں۔ ہمیں خدا کی روشنی کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ دوسرے اس روشنی کو دیکھیں اور یسوع کے بارے میں سنیں، تب وہ بھی خدا کا راستہ جان سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 4۔ ایک رومی ایک بنی اسرائیلی کو مارتا ہے۔ دیکھیے، ایک رومی سپاہی ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ سپاہی نے اس شخص کا چوغا بھی چھین لیا ہے۔ اب وہ شخص کیا کرے؟ یسوع نے لوگوں کو بتایا ہے، اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس سے بدلہ نہ لو۔
اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو۔ اگر کوئی تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لے لینے دے۔ ہم کو ان لوگوں سے انتقام نہیں لینا جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے، بدلہ لینے والا میں ہوں، میں ہی کیے کی سزا دیتا ہوں۔ خدا ان سب کو سزا دے گا جو غلط کام کرتے ہیں، چاہے ان کی زندگی میں یا موت کے بعد، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم برائی کا بدلہ نیکی سے دیں۔ تصویر نمبر 5، خدا سے دعا کرنا۔ اس تصویر میں دو شخص خدا سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک آدمی چوک میں کھڑا لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ خدا اس قسم کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ یسوع نے کہا، جب تم دعا کرو تو اپنے کمرے میں چلے جاؤ، دروازہ بند کر لو اور اپنے باپ یعنی خدا سے دعا کرو۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تمہیں بدلہ دے گا۔ خدا جانتا ہے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس سے بار بار مانگنا نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ دعا میں خدا کی پرستش کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمیں اپنے غلط کاموں کے لیے خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور اس سے شیطان اور بدی سے بچے رہنے کی بھی التجا کرنی چاہیے۔ تصویر نمبر 6، شریر آدمی کڑوے بیج بوتے ہیں۔ شریر آدمیوں نے ایک کھیت میں کڑوے دانے ڈال دیے جس میں نیا نیا بیج بویا گیا تھا۔ وہ کھیت کے مالک کے دشمن تھے۔ کھیت کا مالک ان کڑوے دانوں کو الگ نہ کر سکا، ورنہ وہ اچھے بیج کو بھی ضائع کر دیتا۔ اس نے فصل کاٹنے تک دونوں کو ساتھ ساتھ بڑھنے دیا۔ تب اس نے اچھی فصل کو الگ کر دیا اور کڑوے دانوں کو جلا دیا۔ دوستو، شیطان نے اس دنیا میں خدا کے نیک لوگوں کے درمیان بدی کا بیج بو دیا ہے۔ مقررہ وقت پر یسوع دوبارہ آئے گا تو وہ شریروں کو خدا کے ماننے والوں سے الگ کر دے گا اور وہ انہیں اپنے ساتھ ہمیشہ کی زندگی دے گا، جبکہ شریروں کو شیطان کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا۔ تصویر نمبر 7، یسوع اور بچے۔ ایک دن کچھ لوگ اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لائے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا کرے، لیکن یسوع کے شاگردوں نے بچوں کو اس کے پاس آنے سے روکا۔ یسوع شاگردوں سے خفا ہوا اور کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو،